بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنانے کے بعد آخری نبی، آخری رسول، آخری رہبر اور آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، نعمت ایمان سے مالا مال کیا ہے اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ مجھے اپنے رب کی اس عنایت پہ، اللہ کی اس دین پر، مالک الملک کی اس کرم پر ہر گھڑی شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جلال مجھے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کی ساری زندگی کفر پہ گزری ہو، اللہ کی بغاوت کرتا رہا ہو، راہ راست سے بھٹکا رہا ہو، بھٹکا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا رہا ہو، اس کی زندگی شرک اور کفر پہ گزری ہو، زندگی کے 60-70 سال اس کے اسی کفر پہ گزرے ہو، اور آخر ایک دن وہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صرف یہ دو گواہی اللہ کے ہاں اتنی عظیم ہے کہ مالک الملک ان دو گواہیوں کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے سارے گناہوں سے درگزر کر کے اپنی جنتوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اس کو پانے کے لیے کوئی محنت نہیں لگی، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ گھر ایک مسلمان کا گھر تھا، وہ گھر ایک کلمہ گو کا گھر تھا، وہ گھر ایک اللہ کو رب ماننے والے کا گھر تھا، وہ گھر ایک قرآن کو کتاب اللہ تسلیم کرنے والے کا گھر تھا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا اور میں کسی ایسی گود میں آنکھ نہ کھولتا تو شاید آج میں اور آپ بھی کسی مورتی پہ جھکے ہوتے، کسی پتھر کو پوج رہے ہوتے، سورج چاند کو سجدے کر رہے ہوتے۔ مجھے اپنے مالک کی اس عنایت پہ اور اپنے اللہ کی اس دین پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ پھر مالک الملک نے اسلام دینے کے بعد، اسلام نوازنے کے بعد، آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے بعد اس کا یہ کرم ہے انسان ہونے کے ناطے سے اگر میں اس کا کوئی حکم توڑتا ہوں، حکم چھوڑتا ہوں، فرائض میں کوتاہی کرتا ہوں، واجب کو ترک کرتا ہوں، سنت مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، مجھ سے شیطان اگر مجھے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کا حکم عدولی کر بیٹھتا ہوں تو مالک نے مجھے اور آپ کو پھر اور کئی موقع عطا کیے ہیں کہ میں اپنی ان کمیوں کا ازالہ کر سکتا ہوں، اپنے ان گناہوں کو دھلوا سکتا ہوں، اپنے پچھلے کھاتے کو صاف کروا سکتا ہوں، اپنے پچھلے گناہوں کو مٹوا سکتا ہوں۔ اور اگر میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دوریاں پیدا کر لیتا ہوں، اپنے مالک سے فاصلے پیدا کر لیتا ہوں، اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہوں، تو مالک الملک پھر مجھے اور آپ کو بلاتے ہیں اور پھر مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم سب مل کے توبہ کر لو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر مالک مجھے اور آپ کو میری اس غفلت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، حکموں کو پامال کرنے کی وجہ سے، شیطان کے چنگل میں آنے کی وجہ سے، جب میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دوری قائم کر لیتا ہوں، وہ مالک پھر مجھے اور آپ کو اعلان کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو۔ پھر وہ مالک مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، واپس بلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ مالک مجھے اور آپ کو سزا دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر وہ اللہ مجھے اور آپ کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی توفیق ہے کہ میرا مالک میرے گناہوں کے باوجود پھر مجھے واپس بلاتا ہے، میرے گناہوں کو دھلنے کے لیے، دوریاں ختم کرنے کے لیے، میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، مجھے اپنا مقرب بندہ بنانے کے لیے، مجھے اپنے مقربین کی صف میں شامل کرنے والوں کے لیے، اور پھر مجھے اپنی جنتوں کا اور اپنے حبیب کے ہاتھ سے جام کوثر پلانے کے لیے، میری کوتاہیوں کے باوجود، میری غفلتوں کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو پھر آواز لگاتا ہے اور مجھے اور آپ کو موقع دیتا ہے کہ میرے بندے اگر تو رمضان کے 30 روزے رکھ لے گا ہم تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر رمضان کی 30 راتوں کا قیام کر لے گا ہم تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیلۃ القدر کی عبادت کر لے گا ہم تیری پچھلی ساری زندگی کی گناہوں کو اوپر معافی کے قلم پھیر دیں گے۔ یہ موقع اور یہ فرصت میرا رب مجھ اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خیر کا مہینہ، یہ نیکی کا مہینہ، یہ بھلائی کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ درگزر کا مہینہ اور اللہ کے قرب کا مہینہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ گزر گیا، چلا گیا۔ چند دنوں کی بات، کیا ہم استقبال کی تیاریوں میں تھے؟ رمضان کی آمد تھی، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، اس کی آمد کی خوشی تھی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ ہم سے جاتے ہوئے کوئی دیر نہ لگی، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لمحوں کے اندر ہم سے چلا گیا۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا سعادت مند آدمی ہے، بڑے اونچے نصیب کا مالک ہے جس کو رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق ملی، رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع اس نے حاصل کر لیا، اپنے مالک کا قرب پانے کے لیے قسم قسم کی باتیں بجاتا رہا، کبھی ذکر کرتا رہا، کبھی قرآن کھول کے بیٹھ گیا، کبھی صدقہ کرتا رہا، کبھی ماں باپ کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ کرتا رہا، کبھی سحری افطاری کے لیے گھر والوں کو خرچہ بھیجتا رہا، کبھی مسکین اور غریب لوگوں کے لیے اپنے جمع مال میں سے پیسہ خرچ کرتا رہا، کبھی اس کا دل چاہا تو بیت اللہ کے جواب میں رہتے ہوئے یہاں سے اٹھا اور عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ یہ بے شمار نیکیاں تھی جو اللہ نے ان دنوں میں رکھی تھی، حتیٰ کہ اس کا اختتام بھی بڑا خوبصورت، جو ہی چاند نظر آیا پھر تکبیریں پڑھتا رہا فجر تک، اگلے دن کی عید کی نماز تک، اور پھر عید کی نماز پڑھی۔ مالک الملک نے موقع پر موقع، لمحہ بہ لمحہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی بخشش کی بے شمار فرصتیں اور موقع عطا کیے تھے۔ یاد رکھیے وہ رمضان ہم سے چلا گیا، وہ بہار ہم سے چلی گئی، وہ اچھے دن ہم سے گزر گئے، لیکن آج ایک تصور اور خیال بھی ہے۔ مسلمان بھائیوں، وہ راتیں اور وہ دن جو اللہ کی بندگی میں گزرے وہ دن تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہاں، نئی زندگی، ایک نیا سال گزرے گا، ایک نیا رمضان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اگلے رمضان تک زندہ رکھے اور
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور مالک ہم کو حیاتی میں برکت دے، ہم کو ایک نیا رمضان نصیب ہو جائے، لیکن جو گزر گیا ہے وہ کبھی پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا۔ خوش نصیب آدمی ہے، خوش نصیب آدمی ہے جس نے ان گھڑیوں کو عبادت سے معمور کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اپنی عاقبت کے لیے جمع کیا ہے، اپنا بیلنس اس نے جمع کیا ہے، وہ خیر ہے یا شر ہے وہ باقی رہے گا، اور قیامت کے دن وہ نیکی اور بدی کی صورت میں وہ نیکیوں کے ترازو میں آ کے تلے گا۔ یاد رکھیے جس طرح رمضان کے 30 دن گزرنے میں دیر نہیں لگی، میری اور آپ کی عمر گزرنے میں بھی دیر، یہاں اس رمضان کے جلدی گزرنے سے مجھے اور آپ کو یہ سبق لے لینا چاہیے کہ میں اگر توبہ کرنے میں مزید کسی انتظار میں ہوں کہ شادی کروں گا، بال سفید ہو جائیں گے، عمرہ کروں گا، حج کروں گا، پھر یہ کام کر لوں تو پھر توبہ کروں گا۔ بہت سارے لوگ کئی گناہوں کو روکے ہوئے ہیں اور گناہوں کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کام کر لوں، شاید داڑھی رکھ لی اور بال سفید ہیں، کمپنی نکال نہ دے مجھے، اور کہیں میرا بوڑھا پن واضح نہ ہو جائے، اور بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے کمپنی مجھے جواب نہ دے اور میرے وہ کام رہ نہ جائے۔ میرے عزیزو، کہیں وہ کام تو شاید اگر زندگی نہیں وفا نہ کی اور دنیا سے ہی چلے گئے تو وہ کام تو پھر بھی باقی رہ جائے گا نا، وہ کام تو کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ رمضان کے ایام کا جلدی بیت جانا یہ مجھے اور آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ زندگی کے باقی ایام کا بھی پتہ نہیں ہے کب وہ گزر جائے، کس زندگی کے موڑ کے اوپر شام ہو جائے اور زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ ایام اور یہ گھڑیاں اور یہ دن یا میرے خلاف گواہ بن رہے ہیں یا میرے حق میں گواہ بن رہے ہیں۔ رمضان کے ایام بھی یا میرے حق میں گواہ ہے یا میرے خلاف گواہ ہے۔ مجھے آج ایک بندے نے کہا کہ فلاں شخص حج کرنے کا خواہش مند ہے تو آپ اس کو حج کا موقع دیجئے۔ میں نے کہا بھائی ایک شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا اور جس نے فرض نماز کی پابندی نہیں کی، اس کو حج سے پہلے تو یہ رونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس فرض کو تو پورا کرے نا۔ حج تو اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے، مال ہوگا تو فرض ہوگا لیکن حج تو اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو جو فرض ہے وہ تو ادا کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ کہتے ہیں استاد کیا پوچھتے ہو، ہمارے شرکے میں ایسے لوگ بھی تھے جو ساری افطاری تو کرتے تھے لیکن پورے رمضان میں شاید ان کو ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع، تو کیا یہ رمضان کی گھڑیاں اس کے خلاف دلیل نہیں بنے گی؟ یہ دن اور یہ رات اس کے خلاف حجت نہیں بنے گے؟ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ یہ مبارک گھڑیاں قیامت کے دن ان کے خلاف دلیل بن کے آئے گی، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے رمضان کا ایک ایک لمحہ ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کی دلیل بن کے آئے گا۔ مجھے چاہیے کہ میں ان لوگوں میں اللہ مجھے شامل کرے جو رمضان کی ان برکات کو سمیٹنے والے ہیں اور رمضان کی یہ گھڑیاں اس کے حق میں دلیل بننے والی ہیں۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے حق کے اندر بھی گواہ بنا دے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بھی اندازہ لگاتا جاؤں کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوں۔ کیا میری نیکی قبول ہو گئی ہے؟ رمضان کے بعد جو میری آپ کی ذمہ داری ہے نا، وہ اس بات کی فکر کرنا ہے کہ رمضان کی ان عبادتوں کو اللہ نے شرف قبولیت سے بھی نوازا کہ نہیں نوازا۔ یہ ڈر اور یہ خوف رہنا دل میں، یہ ایک مومن کی اور متقی شخص کی نشانی ہے۔ اس کو یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ میرا رب میری اس نیکی کو قبول کر لے، میرا اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے۔ میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہاں۔ رمضان کے بعد جو ہماری ذمہ داری بنتی، پہلی ذمہ داری بنتی ہے آپ نے جو کیا ہے اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، آپ نے جو عبادت کی ہے، جو قیام کیا ہے، جو رکوع کیے ہیں، جو سجدے کیے ہیں، جو تلاوتیں کی ہیں، جو ذکر کیا ہے، جو صدقہ کیا ہے، جو خیرات کی ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، فقراء اور غریب لوگوں کا خیال رکھا ہے، اللہ اس سب کچھ سے اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرا رب میری ان نیکیوں کو قبول کرے۔ نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، صالحین کا، متقی لوگوں کا، ابرار کا، نیکوکاروں کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتے تھے۔ ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. کون ہے یہ دونوں؟ باپ بیٹا ہے. سٹیٹس کیا ہے ان کا؟ دونوں اللہ کے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی سیرت ہے، میں صرف نہیں جانا چاہتا. ان دونوں باپ بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کروائی، اور وہ نیکی تھی بیت اللہ کو تعمیر کرنا، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانا اور بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرنا. یہ نیکی بڑی عظیم نیکی تھی. اب یہ دونوں باپ بیٹا یہاں تک پہنچنے کی لمبی تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، 80 سال کے بعد بیٹا ملا، اور وہ بیٹا جب ملا تو پھر بیوی اور بیٹے کو وہ عراق سے چلے اور مکہ میں آ کے جنگل بیاباں میں صرف ایک ماں اور ایک بیٹا تھا. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی بھائی. مکہ کے پہاڑوں میں کوئی آبادی نہیں تھی. وہاں یہ پہاڑ بھی کتنے خوفناک اور کتنے سیاہ اور کس قدر وہ خطرناک وادی ہوگی آپ دیکھ لیں. بیت اللہ وہاں موجود نہیں تھا جب چھوڑ کے گئے تھے. وہ تو بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں بیت اللہ موجود ہے، اور اللہ کا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیادیں اللہ نے فرشتوں سے رکھوا دی، آدم علیہ السلام نے رکھوا دی، اور اس گھر کو پھر اٹھانے کا حکم تو بعد میں ملا. وہ آبادی تو وہاں نہیں تھی، جنگل بیاباں میں. اور دیکھیں پہاڑ کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں میں وہ ماں اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. عراق سے آئے تھے، بابل سے آئے تھے. یہ بھی اللہ نے امتحان میں ڈالا. جب بچہ چلنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا. پھر یہ امتحان میں آ گئے. اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو کر لٹا دیا، گلے پہ چھری چلا دی، اور اللہ نے پھر دمبا ذبح کروا دیا اور ان کو بچا. یہ امتحان تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو ان کلمات کو انہوں نے پورا کر دکھایا. اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترے اللہ کے بندے. پھر اس کے بعد سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ وہاں رہ رہے تھے. پھر زمزم جاری ہوا. وہ بھی جب زادرہ ختم ہو گیا اور پانی ختم ہو گیا تو پھر اللہ سے دعا کی اس خاتون نے کہ یا رب بندوبست کر، میرا لال اور میرا یہ لخت جگر زندگی موت کی کشمکش میں ایڑیاں مار رہا ہے. اور پھر اللہ اکبر حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا اور زمزم کا کنواں اور وہ چشمہ جاری ہو گیا جو اب تک جاری ہے. پھر اس کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ جب گزرنے لگا تو پرندوں کو اترتے دیکھا ان پہاڑوں کے بیچ میں، تو ان کو شک پڑا کہ ادھر پانی ہو سکتا ہے. جو پرندوں کے جھنڈ آتے ہیں اور اترتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ادھر پانی ہوگا. اور اس پانی کو ڈھونڈنے میں وہاں پہنچے تو وہاں اماں بیٹھی تھی اور پتر بیٹھا ہوا تھا. اور اس اماں سے کہا ماں جی پانی لے لیں. کہنے لگی پانی تو لے سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں. پھر کہنے لگے اماں جی ادھر ہم ٹھکانہ کر لیں، ادھر ہم بھی رہ جائیں. کہنے لگی رہ سکتے ہو لیکن پانی پہ قبضہ ہمارا رہے گا. پھر اللہ اکبر کبیرہ. بنو جرہم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر اولاد پڑی. پھر بابا جی اپنے بیٹے کو اور بہو کو ملنے کے لیے 2 مرتبہ عراق سے مکہ آئے تھے. ہم تو 10 گھنٹے کا سفر قصیم سے جب مکہ تک کرتے ہیں تو وہ ہماری ٹانگیں دکھتی ہیں اور ہمارا سر درد کرتا ہے، اور وہ بھی ہم سو کے آرام دہ گاڑی پہ جاتے ہیں اور راستے میں مختلف استراحوں پہ اور ہوٹلوں پہ رکتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن اس بابا جی نے 2 سفر کیے بچے کے شادی کے بعد. بچے کی ملاقات کے لیے پہلے چھوڑنے آئے، پھر جب وہ جوانی کو پہنچے پھر ملنے آئے، پھر ایک شادی کے بعد پھر دوسری شادی کے بعد 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے. اور پھر اللہ نے ان کو حکم دیا باپ بیٹا کو کہ یہاں اللہ کا گھر ہے. مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جس کو اللہ نے زمین پہ رکھا تھا وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت بھی ہے اور لوگوں کے لیے جان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے. اور پھر اللہ نے اس کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا. تو اب جب یہ عظیم کام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھانے کا کر رہے تھے، اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے، ساتھ دعا کیا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. تو خوب سننے والا خوب جاننے والا. نبیوں کا طرز عمل 2 نبیوں کی سیرت بتاتی ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی تشہیر کرنے کی بجائے، اس کی تعداد گن کے رکھنے کی بجائے، ہمارے
سابق وزیر داخلہ نے اگر کوئی بیت اللہ کے چھت پہ نماز پڑھ ہی لئی ہے نا تو ہر میٹنگ میں اور ہر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس میں وہ اپنی وہ بڑی اس عبادت کو گین کرواتا ہے. میں 4 مرتبہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوں, میں 4 مرتبہ میرے لیے روزہ رسول کا دروازہ کھولا گیا ہے. اور بھائی اگر تیرے لیے کھولا گیا ہے تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو کیش کرانے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں میں اس کی آپ کا اور آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ کو وہاں موقع ملا ہے اور پھر بیت اللہ کے چھت پہ نماز پڑھنے کی تو خاص فضیلت بھی نہیں ہے. بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا تو حدیث میں آتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے. لیکن اس کو خواہ کیش کروانا اور لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ان 4 لوگوں میں شامل ہوں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں میں شامل ہوں, میں چوتھا پاکستانی. تو یہ میں کہنے کا مقصد کوئی بھی ہو, میں ہوں, آپ ہوں, نیکی کو یوں لوگوں کے سامنے اس کو بتانا اور اس کا تذکرہ کرنا اور اپنا اسٹیٹس واضح کرنا اور اپنی نیکی کو فیس بک پہ چڑھانا اور اپنی عبادت کی تشہیر کرنا اور اپنے نام کی پھٹی لگوانا اور اپنا کو روپیہ 4 روپیہ کسی مسجد کو یا پنکھا لگوا بھی دیا ہے تو ایک لمبا سارا نام حضرت حاجی محمد نواز ول محمد کریم ول فلاں قوم فلاں برائے سال ثواب یہ پنکھا لگا ہوا ہے. میرے عزیزو, ان 2 باپ بیٹا نے اتنی بڑی نیکی کی, اتنا بڑا گھر تعمیر کیا, لیکن اس کی کوئی تشہیر نہیں کی. کس سے دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مجھے اور آپ کو بھی اگر اللہ نے رمضان میں صدقہ کرنے کا, خیرات کرنے کا, قیام کرنے کا, روزہ رکھنے کا, ذکر کرنے کا, تلاوت کرنے کا, صلہ رحمی کرنے کا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا, عمرہ کرنے کا موقع ملا ہے تو اس کو فیس بک کی زینت نہیں بنانا چاہیے, اس کو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے. یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. مجھے تو روتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے, انکساری کرتے ہوئے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ والی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ والی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے دیکھا عمرے میں وہ مکاس سے موبائل پکڑتے ہیں کچھ ساتھی, آخر سائز سے نکلنے تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتا. وہ ایک ہاتھ موبائل میں اور ایک ہاتھ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ طواف میں کیا پڑھنا ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے. مسلسل اپنی پوری بھی وہ عبادت میں اور پورے عمرے میں وہ موبائل کے ساتھ, کوئی وہاں سیلفی بنا رہا ہے, کوئی مروہ کے پاس کھڑا ہوا ہے, کوئی صفا کے اوپر سائڈ پہ لگا ہوا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہو رہا ہے, کوئی ادھر مجموعہ اور گروپ بن کے کھڑا ہوا ہے, کوئی اپنی گاڑی پہ گیا ہوا ہے تو وہ جہاں رکتا ہے وہاں فوٹو بنا رہا ہے. نہیں میرے عزیزو, یہ تو اپنی عبادت کو ضائع کرنے والی باتیں اور اپنی نیکی کی ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ لوگوں کو بتا کے اس کا اجر سے معروم ہونے والی باتیں ہیں. ہمیں اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. ایک تو یہ واقعہ ہے 2 باپ بیٹے کا, 2 نبیوں کا, اور اللہ نے پھر ایسا قبول کیا. یہ قبولیت ہے نا, اللہ نے پھر ایسا قبول کیا کہ قیامت تک کسی کا حج اور عمرہ اس گھر کے طواف کے بغیر مکمل ہی. اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس گھر میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر اجر رہتی ہے. اللہ نے ایسا قبول کیا کہ وہ پتھر جس کے اوپر چڑھ کے بیت اللہ تعمیر کرتے تھے, اللہ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم عطا کر دیا. اللہ نے ایسا قبول کیا, اللہ اکبر کبیرہ, ایسا قبول کیا ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں میں اس گھر کی محبت ڈال دی ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ترستا ہے اور جو دیکھ لیتا ہے وہ تڑپتا ہے, وہ بار بار آنے کی تمنا کرتا ہے. یہ قبولیت کی نشانی ہے. واقعی وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے دل میں اس گھر کی محبت ڈال دی. تو دعا, اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکی کرنے کے بعد دعا کی فکر کرنی چاہیے. نیکی کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں. آپ نے عمرہ کیا, آپ نے تلاوت کی, آپ نے 30 پاروں کی تلاوت مکمل کی, آپ نے 30 راتوں کا قیام مکمل کیا, آپ کو آخر لمحات پہ اللہ سے بڑے گڑ گڑا کے دعا کر, اللہ میری ان نیکیوں کو, ان روزوں کو, اس تلاوت کو, یہ قرآن کا ایک حرف جو میں نے پڑھا ہے, اللہ اسے قبول فرما کے میرے گناہوں کو معاف کر, میرے والدین کی مغفرت کر, اللہ میری اس نیکی کو قبول کر کے مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر. یہ فکر کرنی چاہیے مجھے. غمزدہ رمضان کے آخر میں تو بندے کو رونے والا ہونا چاہیے, اس کے چہرے کے اوپر ایسے اثار ہونے چاہیے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے گا کہ نہیں. دیکھیے لوگ ہسکیے لے کے رو رہے تھے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ گھڑیاں نصیب ہوگی. مطلب آخری دن رمضان جب جانے کے قریب تھا تو عجیب کیفیت تھی کہ پتہ نہیں دوبارہ اگلے رمضان میں 30واں روزہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ نیک لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے.
ایک اور مثال آپ دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں اس کو تیرے نام پہ آزاد کر دے. مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. مریم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی. ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں اس کو تیرے نام پہ نظر مانتی ہوں. یہ نظر ماننا عبادت ہے. مخلوق کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے. نظر اللہ کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. قسم اٹھانا بھی عبادت ہے اور قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں اٹھائی جا سکتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے لوگ ماں باپ کی قسم اٹھاتے تھے. وَبِأَبِي وَبِأُمِّي. نبی کریم نے فرمایا من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ. جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے. نظر ماننا بھی عبادت ہے اور نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقدس کو پیش نظر رکھ کے نہیں مانی جا سکتی. تو خاتون نے نظر مانی رب میرے پیٹ میں جو بھی ہے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کو تیرے نام پہ آزاد کروں گی اور تیرے نام پہ اسے چھوڑ دوں گی اور تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب اس نے جانا تو وہ بیٹی نکلی حضرت مریم تھی. پھر ان کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا گیا. اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہی وہ اور پھر اس مریم سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. کس سے کس کو پیدا کرنا ہے؟ وہ بیٹی قسمت والی ہوگی یا بیٹا قسمت والا ہوگا؟ کس کے نصیب کیا ہوں گے؟ اس سے کون پیدا ہوگا؟ یہ میرے رب کو علم ہے. کبھی بیٹی کی پیدائش کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے اور بیٹی کی پیدائش پر گھر میں صف ماتم نہیں بچھنی چاہیے اور بیٹی کی پیدائش پر اللہ اکبر کبیرہ بیٹی کی پیدائش پر بندے کو مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے برا خیال نہیں کرنا چاہیے. بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دینا چاہیے. اور ممکن ہے کل اسی بیٹی کی پیٹ سے کو اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہو اور آپ اس نیک بندے کے حافظ قرآن کے آپ نانا بننے والے ہو. یہ بھی تو شرف کی بات ہے نا. کس نے پیدا ہونے کب پیدا ہونا یہ میرے اللہ کو علم ہے. تو بیٹی پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بیٹی مذکر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ ہو. اس بیٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت مریم کی ماں کے اس نظر ماننے کے بعد جو جملے تھے فتقبل منی انک انت السمیع فتقبل منی میرے رب میں نے تیرے نام پہ اس کو آزاد کرنے کی نظر مانی ہے. جو بھی ہے تیرے علم میں ہے تو اسے قبول کر لے اسے قبول کر لے. بے شک تو خوب سننے والا خوب جان لے. اس خاتون کے طرز عمل سے بھی پتہ چلا نیکی کرنے کے بعد نظر ماننے کے بعد ذکر کرنے کے بعد تسبیح کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد قیام کرنے کے بعد ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس کی قبولیت کی دعا کرے. دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا اور صفتوں کا واسطہ دے کے دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں. انک انت السمیع تو خوب سننے والا خوب جاننے والا. یہ دوسرا واقعہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ نیکی کی قبولیت کتنی اہم ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی بڑی فکر کرتے تھے خوف زدہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں والذین یؤتون ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا وہ لوگ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وقلوبہم وجلہ اور وہ ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم سے کہا کہ اللہ کے رسول کے یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں. فرمایا نہیں یہ لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن ان کو نیکی کرتے وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا. یہ خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میرا رب قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو نیکی کی قبولیت کی فکر کرنا اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے کی فکر کرنا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور سب سے سوچنے کی بات ہے. میرے عزیزوں اگر تو کوئی شخص نیکی کرنے کے بعد اس کی نیکی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے تلاوت کا معمول بھی چل رہا ہے نمازیں بھی صف اولا میں پڑھ رہا ہے نماز واجبات کا اہتمام بھی کر رہا ہے ذکر اور تلاوت کا معمول بھی جاری ہے قرآن کی تلاوت بھی وہ کر رہا ہے رات کو تہجد کا اہتمام بھی کر رہا ہے صدقہ و خیرات کی روٹین بھی اس کی ختم نہیں ہوئی وہ شخص سمجھ لے کہ اس کی رمضان کی نیکی قبول
امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نیکی کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کے اس سیزن گزرنے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد اگر اس کی نیکی کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے، دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے اور اللہ کا ڈر موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہو چکی ہیں، اس کی نیکیاں قبول ہو. اگر بندے کے رمضان گزرنے کے بعد اس کے حالات اچھے ہیں، چہرے مورے سے، لباس سے، رویے سے، اخلاق سے، اس سے دین ٹپکتا ہے اور اس کے اندر للہیت اور تقوی نظر آتا ہے، اس کا معمول بدلا ہوا ہے. جو پہلے کبھی نماز پڑھنے نکلے نہیں تھا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، وہ آ کے پہلی سنتیں بھی پڑھتا ہے اور وہ روزانہ تلاوت بھی کرتا ہے. یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، جس کی نیکی قبول ہو چکی ہے. لیکن جو ان دنوں کے بعد پھر اپنی اسی حالت میں آ چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی اس نیکی، اس کی وہ پچھلے دنوں کے عظیم دنوں کے فضائل سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کونوا للقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، آدمی کو عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. نیکی کرنا اتنی بہادری کی بات نہیں جتنا اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی نیکی قبول کرتے ہیں. اگر میرے اندر تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر آ چکا ہے، خوف الہی جمع ہو چکا ہے اور مجھے وہ خوف نیکی پر آمادہ کرتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، آپ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی طرف سے نور کی بنیاد پر، ترجو ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. وان تترک معصیت اللہ، تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. لوگ اس کو بلاتے ہیں آ ایک باری لگا لے تاش کی، لوگ اس کو بلاتے ہیں آ سوٹا مار لے سگریٹ کا، لوگ اس کو بلاتے ہیں آ چھوڑ نمازیں کو پہلے پڑھتا ہے رمضان میں، لیکن اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو چکی ہے. وقت ضائع نہیں کرتا، مسجد اس کا دل جوڑا ہوا ہے، گناہ کی اس کے اندر نفرت کراہت محسوس کرتا ہے، گناہ سے، گناہ کی محفل سے، گناہ گار لوگوں کی مجلس سے وہ اجتناب کرتا ہے. وہ شخص سمجھ لے اس کی نیکی قبول ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہے اور وہ کامیابی پانے والا ہے. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ایک رائی کے دانے کے برابر عمل قبول کر لے، یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک طرف رائی کے دانے کے برابر نیکی قبول ہونے کا مجھے پتہ چل جائے. میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن رائی کے دانے کے برابر اگر میری نیکی قبول ہو چکی ہے، میرے لیے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح چونکہ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی نیکی قبول کرتا ہے. میرے اندر اگر جس قدر ان ایام کے بعد تقوی پیدا ہو گیا ہے اور اللہ کا ڈر آ چکا ہے، میں کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا حق ضائع نہیں کرتا، بندوں کا حق دباتا نہیں ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں. میرے دل میں ایک رقت اور عاجزی کی کیفیت ہے، ہر بندے کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہن بھائیوں سے تعلق جوڑ رہا ہوں اور جس کے ساتھ بھی کسی پر زیادتی کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اندر تقوی آ چکا ہے اور میری نیکی قبول ہو چکی ہے. حضرت عبدالعزیز بن ابی رواح کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ نیک عمل کرنے میں بڑی محنت کرتے تھے اور جب کر لیتے تھے تو پھر ان کو یہ پریشانی ستاتی تھی کہ کیا قبول کی جائے گی کہ نہیں، یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. عمل کرنے میں بڑی محنت کرتے ہیں، رات کو جاگنا، تہجد پڑھنا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، قرآن ایک پارہ بیٹھ کے پڑھنا، نماز کے بعد روٹین سے سارے دوستوں کی مجلس کو چھوڑ کے اگر بیٹھا ہے نیکی کے لیے جمع ہوا ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. لیکن پھر ان کو یہ غم ستاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہتے ہیں سلف صالحین 6 مہینے تک دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا رب ہماری رمضان کی نیکیوں کو قبول کر لینا، ہماری رمضان کی تلاوتوں کو قبول کر لینا، رمضان کے قیام اور صیام کو قبول کر لینا. اور 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے. امام حسن بصری کہتے ہیں جو لوگ نیکی پر ہمیشگی چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ نیکی پر ہمیشگی چھوڑ دیتے ہیں، دائمی طور پہ نیکی نہیں کرتے، فصلی بڈیرے کے چیزلی مسلمان، وقتی طور پہ بڑا جناب جوش جذبہ ہوتا ہے بندے کو، لیکن جب وقت گزر گئے تو اس کے بعد دھڑام کر کے نیچے گر گئے.
کہتے ہیں ابا قوم المدامت، اگر کوئی قوم کوئی جماعت نیکی پر پابندی چھوڑ دیتی ہے، واللہ من مومن بالذی یعمل الشہر شہر، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جو 1 مہینہ یا 2 مہینے عبادت کرتا اور اس کے بعد 12 مہینے عبادت نہیں کرتا، 10 مہینے عبادت نہیں کرتا، 11 مہینے اس کی عبادت کی، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی سنت کا اہتمام نہیں، اور 11 مہینے اس کی زندگی بدعملی سے بھری ہوئی ہے، 1 مہینہ بڑا فٹ فاٹ اور ٹیٹ زبردست نیکی آنا جانا ساری افطاری یہ وہ بڑا اہتمام موجود ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد اس نے فجر کی نماز ہی، معاملہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے یہ بندہ مومن نہیں ہے، واللہ ما جعل العمل المؤمن اجل دون الموت، اللہ نے مومن کے نیکی کا جو آخری وقت بتایا ہے وہ 30 رمضان ہے، کیا ہے؟ موت۔ مومن کی نیکی کا آخری وقت جہاں اس کا عمل منقطع ہوگا اس کی موت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کب تک ڈرنا ہے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تمہارے 5 فٹ کے جسم میں پورا اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ موت تک جو شخص نیکی کا اہتمام کرنے والا اور عبادت پر جمع رہنے والا اور عبادت کے اوپر قائم ہے اور عبادت کی فکر اس کو لگی ہوئی ہے، فرض نماز چھوٹنے کا غم اس کو دامن گیر ہے ہر وقت، صرف رمضان میں اگر وہ پہلی صف اور تکبیر اولا اور 5 نمازیں ہیں اور رمضان کے بعد اس کی کوئی فکر نہیں، نقص اس کے ایمان کے اندر نقص، خرابی میرے عزیز۔ بڑے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا رمضان میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور بڑے اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد کوئی ان کو فکر نہیں، نماز چھوٹ گئی کوئی فکر نہیں، اس کو پوری نماز ہی چھوٹ گئی اس کو۔ یہ ٹیکنیکل خرابی ہمارے ایمان کے اندر موجود ہے، ورنہ مومن وہ تو پابند ہے نماز کا۔ میرے عزیزوں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، رمضان ٹھیک ہے گزر گیا ہے، وہ فضیلت والے دن تھے، جہنم کی آزادی کے دن تھے، رحمت والی گھڑیاں تھی، شیطان بندھا ہوا تھا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے، لیکن نماز کے لیے چل کے آنے کا ثواب تو ختم ہو گیا۔ یہ صرف رمضان میں تھا کہ نماز کی طرف چل کے آنے کا ثواب صرف رمضان میں تھا یا اب بھی ہے؟ جو ہر قدم پہ نیکی مٹنے کا، نیکی بڑھنے کا اور گناہ مٹنے کا وعدہ ہے، کیا صرف رمضان میں ہے؟ نہیں، وضو کرنے سے گناہ جڑتے ہیں، چل کے آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، مسجد میں انتظار کرنے سے گناہ جڑتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے سے اور توجہ سے نماز پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، دن میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرنے سے، دن میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرنے سے، 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے سے جنت میں گھر بنتا ہے۔ کیا یہ وعدے صرف رمضان میں تھے؟ پورے 12 مہینے زندگی تک، جب تک میری زندگی ہے میرے رب نے مجھ سے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں۔ تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کی فضیلت، صف اول میں آنے کی فضیلت، باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت، نماز پڑھنے کی فضیلت، 5 نمازیں وہ بیچ کے وقفوں کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز جب پڑھتا ہے اللہ دوسری نماز تک کے وقفے کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زور پڑھ کے جائے عصر پڑھنے آئے، عصر پڑھ کے جائے مغرب پڑھنے آئے، مغرب پڑھ کے جائے عشاء پڑھنے آئے، عشاء پڑھ کے جائے فجر پڑھنے آئے، فجر پڑھ کے جائے زور پڑھنے آئے، مالک الملک 5 نمازوں کے پڑھنے سے بیچ کے وقفوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا یہ وعدہ آپ نہیں جی ہے؟ تو پھر خرابی میرے اندر ہے۔ اگر ان فضائل کی ہوتے ہوئے اور ان نیکیوں کی ہوتے ہوئے اگر مجھ سے یہ موقع چھن گیا ہے تو پھر خرابی میرے اندر موجود ہے نا، میرے ایمان میں کوئی کمی ہے نا۔ میرا جو فنکشن رمضان میں ایکٹیو ہوتا ہے وہ اب نان ایکٹیو کیوں ہے؟ لیکن فرماتے ہیں خیر الاعمال الی اللہ ہے اور احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ تعالیٰ کو نیکی بڑی محبوب ہے
جو دائمی ہو، گرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن دائمی ہونی چاہیے، تلاوت تھوڑی ہو لیکن ڈیلی ہو، تہجد تھوڑی ہو لیکن ڈیلی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو لیکن ڈیلی ہو، اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ صدقہ خیرات ہو لیکن ڈیلی۔ ایک شخص رات کو 1 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں بڑا اہتمام کرتے، 11 رکعت اس نے نفل پڑھے اور پورے 27 دن سویا رہے پورے رمضان، اس کا معنی کہ عمل اللہ کو محبوب۔ ایک شخص روزانہ 3 رکعتیں پڑھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھتا ہے، صرف 3 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ہر روز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ڈیلی کا عمل زیادہ محبوب ہے ایسے عمل سے جو صرف وقتی طور پہ کیا جائے۔ آخر میں میرے عزیزوں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شوال کے ایام ہیں، جس طرح نماز کی فضیلت ہے اسی طرح نفلی روزوں کے بھی فضائل ہیں، اور وہ بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کی زبان مشروع قرار دیے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد نفلی روزوں کے اہتمام کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے نفلی روزوں میں سے، اور یہ روزوں کا سلسلہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں سال بھر جاری، اور اب بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں گے آپ کو سوموار اور جمعرات کو سفرہ لگا نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے ملکوں میں ہمارے علماء یہ ماحول نہیں پیدا کر سکے، مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات، حالانکہ بڑے سنت کے لوگ دعوے دار بھی ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری مساجد میں یہ ماحول کیوں نہیں بن پایا؟ ایک تو میں جو مالدار ساتھی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ملکوں میں ساری افطاری کا اہتمام ہر سوموار اور جمعرات کو اپنی مساجد میں کروائیں، لوگوں کو ترغیب دلائیں تاکہ یہ سنت زندہ۔ ہمارے ہاں رمضان کے علاوہ روزے کو جاننے والے علماء کو میں نے دیکھا ہے، بھائی علماء کو میں نے دیکھا ہے، شاید چند خار علماء آپ کو ملیں گے جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ مدارس کے اندر بھی کوئی ایسا اہتمام موجود نہیں۔ مدارس بعض میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں مدرسوں، بعض کا مدرسے کی انتظامیہ بچوں کے لیے سحری افطاری کے لیے بندوبست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ بچے غریب رات کو روٹی بچا کے رکھتے ہیں اور صبح پھر وہی سالن اور وہی روٹی جو ہے نا باسی روٹی کے ساتھ صبح روزہ رکھتے ہیں، لیکن مدارس کی انتظامیہ اپنے بچوں کے لیے سحری کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، افطاری کا اہتمام نہیں کرتی۔ ہمیں چاہیے کہ ان چھاونیوں میں جو بچے تیار کرتے ہیں انہیں تربیت کریں روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی۔ تو میرے عزیزوں نفلی روزوں میں سے یہ شوال کے 6 روزے بھی ہیں، نبی کریم کا فرمان ہے اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ رمضان کی 30 نیکیاں 300 دنوں کے برابر، اور رمضان کے 6 روزے 60 دن کے برابر کے روزوں کا ثواب رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 روزوں کا اہتمام پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلسل رکھے جائیں، نہیں یہ شرط نہیں ہے، رمضان کے بعد فوری طور پر رکھے، افضل عمل ہے۔ عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ لوگ مجھے کہنے لگے جی عید والے دن روزہ رکھ لیں، اور بھائی شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ نہیں ہوتا، وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو 2 سے لے کر اگر کوئی فوری بات رکھنا چاہے تو بہت اچھا ہے، چونکہ یہ نبیوں کا طرز عمل ہے، وہ نیکی میں جلدی کرتے تھے۔ ہاں اگر فوری نہیں رکھ سکا تو وہ پورے شوال میں 30 سے 29 شوال تک کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کٹھے رکھنا چاہے کٹھے رکھ سکتا ہے، توڑ کے رکھنا چاہے توڑ کے رکھ سکتا ہے، جمعرات سوموار کا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول ہر سوموار اور جمعرات کو روزے کا اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں سوموار اور جمعرات کو اللہ کے عمل پیش ہوتے ہیں، میرا عمل پیش ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہر سوموار اور جمعرات کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ آج کل کوئی مشکل نہیں، آپ تھوڑا سا اہتمام کریں اگر تو انشاءاللہ نفلی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا بھی ضروری نہیں اور سحری کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے اور اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ دن کو بھی نیت کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا 12 بجے تک بھی اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفلی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری، فرضی روزے کے لیے رات کو ضروری، لیکن نفلی روزے کے لیے نہیں۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھا بھی ہے اور کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے تو نفلی روزے کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں الصائم المتطوع امیر نفسہ، جو نفلی روزے دار ہے وہ نفس کا خود ذمہ دار ہے، چاہے اسے رکھ لے چاہے اسے چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس میں نظر کا روزہ یا قضا کا روزہ ہے تو اس کو اگر توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن نفلی روزے کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ 6 روزوں کا اہتمام
13, 14, 15 کا اہتمام سوموار اور جمعرات کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہمیں خیر کی مجلسوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے. میرے عزیزو, زندگی نبی کریم کے اتباع میں ہے. کوشش کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے سید, اپنے حبیب, اپنے ہادی, اپنے مرشد, اپنے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے. زندگی میں اطاعت پیدا کیجیے. نبی کریم کی اتباع میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد کریم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کریم کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. سنتوں کو زندہ کیجئے, آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے, آپ کے طریقے کو اپنا لیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی فوز و فلاح کا راستہ ہے, یہی سرخروئی کا راستہ ہے, یہی نجات کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے ایام گزرنے کے بعد اگلی زندگی میں تقوی, نیکی اور خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور موت تک اس دولت کو اپنے ساتھ سمیٹ کے رکھنے کی, اور اللہ ہمیں استقامت دے, ہمت دے اور توفیق. اللہ سے توفیق مانگا کرے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ موت تک میری زندگی میں یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے. پتہ نہیں زندگی کی شام کس موڑ پہ ہو جانی ہے اور کب میں نے اس پاری دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. وہ کچی فصلیں بھی کاٹتا ہے, وہ پکی فصلیں بھی کاٹتا ہے, وہ شادی سے پہلے بھی بلا لیتا ہے, شادی کے بعد بھی بلا لیتا ہے. وہ یتیم بچوں کو یا اس کے روتے بچوں کو نہیں دیکھتا, وہ اس کی بیوہ ہونے والے کو نہیں دیکھتا, وہ اس کے بوڑھے والدین کو نہیں دیکھتا کہ اس کے بوڑھے والدین کو اس کی کتنی ضرورت ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے. تو مجھے چاہیے کہ جب مجھے علم ہی نہیں کب میں نے چلے جانا ہے تو مجھے ہر وقت اپنے اللہ کی ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نیکی اور اطاعت پر قائم رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے